برطانیہ سے ہم آپ کو بڑی خبر دیتے ہیں۔ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ، آپ ان سے واقف ہیں، سب جانتے ہیں، تمام پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، اور وہ بھی اپنے طور پر ایک سٹرگل کر رہے ہیں اور وہ بھی رجیم چینج آپریشن کا شکار ہیں۔ دوسری جانب ہمارے انتہائی معتبر عمران ریاض بھائی ہیں اور وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ان کے ساتھ جتنا بھی ظلم و ستم ہوا وہ بھی پاکستان کا بچہ بلکہ دنیا بھر کا میڈیا اور دنیا بھر کا کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ سب جانتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ انہیں کئی دفعہ اٹھایا گیا، نظر بند کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ ایک پوری کی پوری ایک داستان ہے، پوری کی پوری ایک کتاب ہے، اور وہ بھی برطانیہ میں اس وقت موجود ہیں۔ عادل راجہ صاحب اس وقت آئی ایس آئی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب کے نرغے میں ہیں اور سیکٹر کمانڈر رہ چکے ہیں۔ ان کے خلاف انہوں نے کچھ ٹویٹس کیے ان کے بارے میں، اور انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور یہاں پہ سو کیا، عدالت میں چلے گئے، اور 2 اسٹیج پہ مقدمہ وہ ہار چکے ہیں، اور سادہ زبان میں کہوں تو ہائی کورٹ، لندن ہائی کورٹ تک کا معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ بھاری بھرکم جرمانوں کا سامنا ہے ان کو، اور لاسٹ جو ہائی کورٹ میں انہوں نے شاہین صاحبائی صاحب کو بھی گواہی کے لیے بلایا، اور اس طریقے سے شہزاد اکبر صاحب بھی ان کے لیے گواہی کے لیے ان کے کی طرف سے گئے کورٹ میں، لیکن دونوں گواہیاں کام نہیں آئیں، اور جو یہاں کے قوانین ہیں اس قوانین کے مطابق صرف عدالت جو ہے اسی حد تک محدود رہی، اور وہ اپنی جورسڈکشن سے باہر نہیں نکلی۔ لہٰذا اب ایک اور چانس ہے عادل راجہ صاحب کے پاس، اور اب وہ عمران ریاض صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کر میرے حق میں گواہی دیں۔ اب انہوں نے ایک خط لکھا ہے، کھلا خط۔ ایک آپ کو بتا دوں کہ عادل راجہ صاحب ماضی میں بہت کچھ ایسا کرتے رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کا صحافت کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور وہ کافی دفعہ وہ آئے، تنقید کا نشانہ بنے، اور کافی سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر اپنی اپنی تلخیوں کے مطابق انسان اور اپنے اپنے مزاج کے مطابق ہر شخص کا رد عمل جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر شخص کا رد عمل مختلف ہوتا ہے، اور اس لیے ان کا رد عمل انتہائی سخت ہوتا ہے، اور ان کو بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے۔ ان کا حلقہ 11 ہے اور ان کی اچھی خاصی فالوئنگ ہے، تو لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ان کو اچھی طرح اندازہ ہوا، اور بہت زیادہ وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلا یہ ہے کہ اب انہوں نے عمران ریاض خان کو ایک کھلا خط لکھا ہے، اور ان کی آپس میں براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہے، اور عادل راجہ صاحب بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے، اور عمران ریاض خان کی اس اسٹرگل کو لے کر، اور ان کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات بھی پیدا ہوئے۔ اب میں ان کا خط میں پڑھ کر سناتا ہوں جو انہوں نے اوپن لکھا ہے، پہلے ذرا وہ سن لیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران ریاض خان کے نام کھلا خط۔ پیارے عمران ریاض خان، السلام علیکم۔ میں یہ کھلا خط آپ کو انتہائی عاجزی، خلوص اور احترام کے ساتھ لکھ رہا ہوں، ایک ساتھی پاکستانی کی حیثیت سے، اور ایک صحافی کی حیثیت سے، اور ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جس نے خود بھی سچ بولنے کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں اس وقت لندن کی رائل کورٹ آف جسٹس میں ایک حد تک عزت کے مقدمے کا سامنا کر رہا ہوں، جو جون 22 میں آئی ایس آئی کے ایک حاضر سروس بریگیڈیئر سیکٹر کمانڈر پنجاب نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی اجازت سے دائر کیا تھا، اور جیسا کہ اس نے خود عدالت میں تسلیم کیا ہے کہ یہ وہی بریگیڈیئر ہے جسے آپ نے خود کئی بار عوامی طور پر پاکستان میں آپ کے اغوا اور تشدد کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بریگیڈیئر راشد نصیر کی بات ہو رہی ہے، سیکٹر کمانڈر لاہور تھے، اور جب عمران ریاض خان کو جب سیالکوٹ سے اٹھایا گیا اور متعدد بار ان کے ساتھ کیا گیا، تو یہ سیکٹر کمانڈر وہی راشد نصیر صاحب ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے، عادل راجہ لکھتے ہیں کہ عمران بھائی، یہ صرف میری ذاتی قانونی جنگ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی جدوجہد کا حصہ بن چکی ہے، آزادی، جمہوریت اور سچائی کی جنگ جو اسلام آباد یا لاہور میں نہیں بلکہ لندن کے دل میں لڑی جا رہی ہے، ایک ایسے عدالتی نظام میں جو اکثر حتیٰ کہ عزت کی سیاحت کی راجدھانی کہلاتا ہے۔
سالوں سے آمرانہ قوتیں ان عدالتوں کا استعمال بیرونی ملک مخالف آوازوں کو خاموش کرانے کے لیے کرتی رہی ہیں، لیکن اس بار ہمارے پاس سچائی کے ذریعے ریکارڈ درست کرنے کا ایک نادر موقع ہے۔ میں آپ سے یہ عاجزانہ درخواست کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی آگے آئیں اور اپنی گواہی کا بیان سچائی اور ایمانداری سے دیں، جو آپ نے پہلے ہی اپنے پلیٹ فارمز پر عوامی طور پر شیئر کیے ہیں، اپنے مصائب اور ذمہ دار افراد کے بارے میں۔ یہ گواہی میرے قانونی ٹیم کے ذریعے الیکٹرانک طور پر عدالت میں جمع کروائی جا سکتی ہے۔ اس مرحلے میں آپ کو ذاتی طور پر حاضر ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب صرف 4 دن باقی ہیں، اب جب تک مجھے اپنی اپیل جمع کرانی ہے، وقت بہت کم ہے۔ عمران بھائی، یہ گزارش نتیجہ یا میرے بارے میں نہیں ہے، یہ ہماری مشترکہ جدوجہد کے بارے میں ہے، آزادی اظہار رائے اور ہر اس صحافی اور پاکستانی عزت کے بارے میں ہے جو دھمکیوں سے خاموش ہونے سے انکار کرتا ہے۔ آپ کی گواہی کا بیان ایک بار جمع ہونے کے بعد نہ صرف میری اپیل کی مدد کرے گا، بلکہ یہ UK کی عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا، ایک تاریخی دستاویز جو آنے والی نسلیں اس وقت حوالہ دیں گی جب وہ مطالعہ کریں گی کہ سچائی اور ہمت نے فاشزم کے کیسے جہاد کیا۔ میں اس موقع پر ایک بار پھر معذرت کرنا چاہتا ہوں اگر میری مرضی کی رپورٹنگ نے آپ کو تکلیف یا غلط فہمی کا باعث بنی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کبھی بھی میرا ارادہ نہیں تھا۔ ہمارے درمیان اختلافات رہے ہوں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں اپنے اپنے طریقوں سے سچائی اور انصاف کے اصولوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات ذاتی تنازعات، غلط فہمیاں اور انا لوگوں کے درمیان آ جاتی ہیں جو دراصل تاریخ کے ایک ہی جانب کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمیں اس سب سے اوپر اٹھنا چاہیے۔ پاکستان درد میں ہے اور جو لوگ سچ بولنے کی وجہ سے مصائب کا شکار ہیں انہیں الگ نہیں بلکہ اکٹھے کھڑے ہونا چاہیے۔ عمران بھائی، یہ جو میرے اوپر آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، آپ مجھ پر ذاتی طور پر کوئی قرض نہیں رکھتے، لیکن آپ سچائی پر، اس قوم پر جو آپ پر یقین رکھتی ہے اور ان لاکھوں لوگوں پر جو آپ کی آواز کی پیروی کرتے ہیں، اس امید پر کہ یہ انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑی ہے، قرض دار ہیں۔ آپ کا بیان نہ صرف اس کیس میں سچائی کو مضبوط کرے گا، بلکہ یہ تاریخ میں ہمت اور ضمیر کی آواز کی ایک جدوجہد کے طور پر گونجے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو وہ کرنے کی توفیق دے جو ہماری قوم، ہمارے لوگوں اور اس سچائی کے لیے درست ہے، جو ہم سے زیادہ زندہ رہے گی۔ خلوص، احترام اور دعاؤں کے ساتھ، عادل راجہ، لندن، برطانیہ۔ کھلا خط، 22 اکتوبر 2025۔ اب اس کا جواب دیا ہے عمران ریاض بھائی نے جی، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ نے معافی مانگی، میں نے دل سے آپ کو معاف کر دیا۔ عمران ریاض بھائی لکھتے ہیں کہ وعلیکم السلام راجہ صاحب، آپ نے معافی مانگی، میں نے دل سے آپ کو معاف کر دیا، اور آئندہ امید کروں گا کہ آپ مرضی کی طرح میرے یا میری فیملی کے حوالے سے غلط معلومات شیئر نہیں کریں گے۔ چند چیزیں ریکارڈ پر رکھ لیجیے۔ مجھے اس کیس کی پہلی ہیئرنگ کے دوران نہ آپ نے اور نہ کسی اور نے گواہی کے لیے رابطہ کیا، اور نہ ہی عدالت نے بلوایا، جبکہ قانونی طور پر از خود آ کر گواہی دینے کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پروپیگنڈا کروایا گیا۔ آپ کا کیس حد تک عزت کا انفرادی کیس ہے جو 2 اشخاص کے درمیان ہے، اور اس پورے کیس میں اس شخص نے آپ کی جن خبروں کو چیلنج کیا ہے، ان میں سے ایک بھی خبر مجھ سے منسوب نہیں ہے۔ آپ کی ان خبروں کو سچ ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو ضرور فراہم کرتا، اور ثبوت پیش نہ کر پانے کی وجہ سے ہی آپ کے خلاف پہلے بھی فیصلہ آیا ہے۔ یہ کیس انسانی حقوق، فوج کی سیاست میں مداخلت اور ایجنسی کی کارروائیوں کے خلاف نہیں،
بلکہ ان خبروں پر ہے جنہیں بدقسمتی سے آپ عدالت میں ثابت نہ کر سکے، حتیٰ کہ شہزاد اکبر اور دیگر صحافی بھی وہاں بے بس نظر آئے۔ ان تمام چیزوں اور ماضی کی تصدیق کے باوجود میں نے یہ سارا کیس یہاں برطانیہ میں بہترین وکلا سے شیئر کیا، جنہوں نے مندرجہ ذیل چیزیں میرے سامنے رکھی ہیں۔ عمران ریاض لکھتے ہیں کہ جی آپ کی اپیل کا سکوپ اس کیس میں نہایت محدود ہے۔ میری گواہی اس کیس میں irrelevant ہے۔ اگر میں گواہی دوں تب بھی یہ کیس آپ کے 100% ہاریں گے اور آپ کو میری گواہی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمران ریاض لکھتے ہیں کہ جی اب میں چند چیزیں مزید کلیئر کر دیتا ہوں۔ آپ پہلے شخص نہیں جس نے مجھ سے گواہی مانگی۔ میں پہلے ہی یہاں اور امریکہ میں 4 کیسز میں گواہی دے چکا ہوں جو ان ہم وطنوں کے کام بھی آئی۔ میں اقوام متحدہ اور یورپی یونین میں بھی اسٹیٹمنٹ جمع کروائی ہوئی ہے اور مستقبل میں بھی کچھ کیسز پر کام کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ میں آپ کے کیس میں گواہی کیوں نہیں دوں گا۔ آپ کو جذباتیت چھوڑ کر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس بار ISI یہ چاہتی ہے کہ میں بھی اس کیس کی ہار میں شراکت دار بن جاؤں تاکہ وہ پاکستان میں میرے خلاف پروپیگنڈا کریں کہ عمران ریاض خان برطانوی عدالت میں جھوٹا قرار، ISI کے اغوا اور تشدد کے الزامات غلط ثابت۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے خود انہیں ایسے موقع دینا چاہیے۔ میرا کیس ایجنسیوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اسے ایسے ضائع کرنا اس موقع پر عقل مندی نہیں ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے بجائے مجھ سے براہ راست بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 خطوط آ چکے ہیں جناب آمنے سامنے، عمران ریاض اینڈ عادل راجہ صاحب۔ اب یہ معاملہ، اس میں ایک بات تو درست ہے 100%، کیونکہ جو لندن کا جو عدالتی نظام ہے اور جو پچھلا بھی جو لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اور جب شہزاد اکبر صاحب نے گواہی دی اور شاہین صباحی صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کی، تو اس میں بھی جب ہم نے فیصلہ پڑھا تو اس میں واضح طور پر وہ اپنی ڈومین سے، اپنی جورسڈکشن سے باہر نہیں گئے اور اس کیس کو انہوں نے محدود رکھا صرف اور صرف اسی حد تک کہ جو 2 اشخاص کے درمیان معاملہ تھا۔ اور اگلی بات، اس کیس کی صرف ایک فائدہ ہوا لندن ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا، عادل راجہ صاحب کا جو تنازع چل رہا ہے، ایک بہت بڑا اس میں آیا، کیونکہ اس میں فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو ہے اس کی FFT کی جو رپورٹ ہے وہ شامل کی گئی تھی شہید ارشد شریف صاحب کے قتل کے بارے میں، جو تحقیقاتی ٹیم پہلی بنی، اسے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کا نام دیا گیا ہے، FFT کہتے ہیں اس کو۔ تو اس میں جو 2 افسروں نے، ایک انٹیلیجنس بیورو کے افسر تھے اور ایک پولیس کے، 2 افسروں نے کینیا کا بھی دورہ کیا تھا اور مختلف اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کی تھیں، اور انہوں نے بڑی ہی محنت کے ساتھ وہ رپورٹ تیار کی، اور اس میں شہید ارشد شریف صاحب کے قتل کے بارے میں بہت سارے جو کھرے ہیں، جو نشاندہی ہیں، وہ کر دی تھی، اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ اس ڈائریکشن پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ شہید ارشد شریف کے قاتلوں اور منصوبہ سازوں تک پہنچ سکتے ہیں اور یہ کیس مزید کھل کر سامنے آ سکتا ہے۔ وہ بہت ہی بہترین رپورٹ ہے اور اس میں اس نے بڑی محنت کی ہے ان دونوں افسروں نے، اور ان کی ہمت کو، استقامت کو داد دینی چاہیے کہ وہ پریشر میں نہیں آئے۔ وہ رپورٹ بھی پیش کی گئی تھی سپورٹ میں لندن ہائی کورٹ میں، تو اس میں جج صاحب نے جو اپنی ججمنٹ میں لکھا، اس کے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو ہے وہ لندن ہائی کورٹ کے ریکارڈ پہ آ چکی ہے، اور جج صاحب نے وہ ساری کی ساری جو رپورٹ ہے وہ پڑھی اور اس کے بعد اپنی آبزرویشن دی ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں پوری کی پوری ہماری افواج پاکستان پہ نشانہ انگلی اٹھا دی گئی ہے، اور وہ بہت امپورٹنٹ آپریٹنگ پارٹ ہے جس میں انہوں نے اپنی آبزرویشن دی ہے، اور ان کی آبزرویشن بڑی ٹو دی پوائنٹ ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ISI کے انوالومنٹ یا اس طرح کا کوئی چیز جو ہے، یا اس ISI نے یہ کروایا، یہ تو چیز یہاں پہ ثابت نہیں ہوتی۔
اس کا تو کوئی نشان، لیکن یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ افواج پاکستان جو ہے، پاک آرمی، وہ اس میں اس کا اس قتل کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک بنتا ہے، اور وہ اس کے میں آپ کو بڑا ہی اس کا لنک بنتا ہے، اور مطلب یہی تھا کہ وہ اس سے بھی بڑی بات انہوں نے لندن ہائی کورٹ نے کر دی ہے اس فیصلے میں، اور وہ بہت ہی میننگ فل ہے۔ تو بہرحال یہ چل رہا ہے جی معاملہ، اور آج چونکہ 23 اکتوبر ہے، شہید ارشد شریف کے قتل کا دن ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، اور آج تک انصاف نہیں مل سکا شہید ارشد شریف کی فیملی کو، اور ان کے بچے، ان کی اہلیہ، ان کی والدہ، سب کے سب منتظر ہیں، اور آج بھی وہ کہنا چاہیے کہ انڈر سرویلنس ہیں، انڈر پریشر ہیں، اور ان کو آج بھی ہراس کیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت موجود ہے۔ تو آج شہید ارشد شریف کی برسی منائی جا رہی ہے۔ یہ بلکہ برسی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ 3 سال ان کو ابھی تک انصاف نہیں ملا، اور انصاف کی متلاشی اور انصاف کے حصول کے مطالبے کے لیے آج ہم پھر آواز اٹھا رہے ہیں۔